اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، ہم نے اس کا نام قصوہ نور رکھا ہے۔ بہرحال قصوہ نور نام رکھنا کوئی درست نہیں ہے۔ اگر یہ نام ہوتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں کے نام ہوتے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض ہو گیا ہے، دنیاوی معاملات پر چھوٹے بھائی کا قصور بھی نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہم الف بین قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ میاں بیوی جب ملنا چاہتے ہیں تو جماع سے پہلے، کپڑا اتارنے سے پہلے جو دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، ہاں مرد بھی پڑھے گا عورت بھی پڑھے گی، بیچارے وہ نہیں بتائے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز تراویح، ہاں ہر 2 رکعت کے بعد، نہیں نیت تو ہو گئی کہ تراویح ہے، لیکن ہر 2 رکعت کی نیت تو الگ ہوگی نہیں۔ مقتدی جو ہے وہ امام کی نیت کرے گا، نیت ہوگی تو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ نماز میں گھر یا والدین کا خیال آ جائے، نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن بہرحال کوشش کرے کہ خیالات نہ آئیں۔ یہ ہمارے ہاں جو تیجے اور 10ویں اور 40ویں یہ سب بدعت ہیں، ان کا کرنا بھی گناہ ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، ان میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آپ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ایک سنت زندہ کر لو تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک سے بڑی آسان بھی ہے، لیکن اللہ کرے آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دے۔ یہ غلط ہے، امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا۔ حکم یہ ہے کہ جب امام تکبیر، اب دیکھو نا اللہ اکبر، اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ دیں اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو، اس کے رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں گے۔ تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سلام مکمل ہو گیا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم آپ بعد میں سلام پھیریں، تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں، ابھی اس نے گردن ہی نہیں موڑی اور آپ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو نماز برباد ہو گئی، حجر اسود کا بوسہ ہو رہا ہے۔ تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کرو، اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ اس لیے ہمیشہ تو انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور 100 شہید کا اجر مل جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بالکل آسان، وہ بھی یاد کر لیں، ہمارے لوگ کیا نا جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فوراً کہہ دیتے آمین، یہ ناجائز ہے۔ آمین بھی امام کے آمین کہنے کے بعد کہیں، جب امام کہے گا آمین پھر آپ کہیں آمین، اور آپ نے صرف آمین کہنی ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو ہمیں حکم ہوتا کہ جیسے امام پڑھے تم بھی پڑھو،
ہمیں حکم ہے کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے گا تو ہم صرف آمین کہیں۔ تو بہرحال اگر اللہ توفیق دے، مشکل بھی نہیں ہے، جلدی نہ کرے، بس صبر ہونا چاہیے آدمی کو۔ قبر کی زندگی کیا ہے، جب مر جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مرنا تو سب نے ہے نا۔ تو جب قبر میں جاؤ گے ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، لوگوں کو بھی بتا دینا۔ اللہ عالم، مومن ہے تو جنت میں ہوگا، کافر ہے تو جہنم میں ہوگا۔ مرنے کے بعد روحیں واپس گھر آتی ہیں، گھر تو نہیں آتی ہیں، اللہ کے حکم سے اپنے جسد میں آتی ہیں۔ اگر انسان حالت جنابت میں مر جائے تو اس کو غسل دیں گے، نیت کر دیں گے اس کی جنابت والی بھی اور موت والی بھی، وہی ایک غسل کافی ہو جائے۔ ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا، اس کے بھائی انکار کریں، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرو، خیر ہو تو اللہ آسان کرے، شر ہو تو اللہ دفع کرے۔ نفل نماز کے سجدوں میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، کسی بھی نماز میں وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ والدہ کی وفات کے بعد میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کیا کریں، زمزم پی کے بھی دعا کیا کریں، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی ہو یا متین ہو یا قوی ہو یا متین 11 دفعہ پڑھا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد ناخن کاٹ لیے، قمیض بھی پہن لی، اگر حلق نہیں کروایا تھا اور کاٹ لیے، دم پڑ گئے، میں جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، بہرحال استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفار پڑھنے سے اللہ رزق و مال میں برکت دیتے ہیں۔ اگر حضور کے نام پہ قربانی کریں جائز ہے، آپ کے لیے ہدیہ عمرہ کریں وہ بھی جائز ہے۔ ایثار ثواب کا معنی یہی ہے کہ آپ جو خیرات کرتے ہیں یا جو نماز، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ باقی یہ جو طریقے بنے ہوئے ہیں، ختم، صغیر، کبیر، یہ سب بدعت ہیں۔ اسی طرح 11ویں شریف بھی بدعت ہے۔ بدعت بھی کبھی شریف ہوتی ہے بلا؟ شریف تو سنت ہوتی ہے، بدعت تو کبھی شریف نہیں ہوتی۔ میں 24 رمضان کو آیا پاکستان سے، میں نے فطرانہ وہیں ادا کر دیا تھا۔ اگر عید سے پہلے 3-4 دن پہلے ادا کیا وہ ادا نہیں ہوتا، عید سے 1 دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے۔ اب پتہ کر لیں انہوں نے کب دیا ہے، وقت پہ دیا ہے تو ادا ہو گیا۔